بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناظم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی محفل پاک حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ، تعلیمات اور آپ کے انداز تصوف پر منعقد کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اولیاء کے امام ہیں، اصفیاء کے پیشوا ہیں اور ازکیاء کے سرتاج ہیں۔ تصوف کے اندر آپ کا جو معیار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ نے تصوف کیسے حاصل کیا اور کیسے اس پر عمل پیرا رہے اور کس طرح آپ نے اللہ کو پایا ہے، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر گزشتہ کئی سالوں سے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا آیا ہوں کہ جب کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کا فیضان شروع ہو جاتا ہے، ان کی توجہات شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا کسی ولی کے ذکر کے وقت یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم صرف تقریر سن کے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا کریں ان کی صحبت میں بیٹھ کے فیض حاصل کر کے آئے۔ اولیاء کرام سے فیوض و برکات حاصل کرنے کی یہ وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہر ولی کا تذکرہ ملے گا، ہر نبی کا تذکرہ ملے گا، ہر صدیق کا تذکرہ ملے گا، امام الصدیقین کا تذکرہ ملے گا، اس کے علاوہ شہداء اور صالحین کا تذکرہ ملے گا، محدثین کا تذکرہ ملے گا، ائمہ مجتہدین کا تذکرہ ملے گا۔ یہاں آ کر آپ ظاہری علم سے بھی سیراب ہو سکتے ہیں اور باطنی علوم کو بھی پا سکتے ہیں۔ یہ تصوف کے حوالے سے حضور غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی ایک خانقاہ ہے۔ تو آپ جو بات بھی سنا کریں اس کو اپنے اوپر وارد کیا کریں، توجہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ عمل کیا کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم عام آدمی نہیں تھے، کوئی ایسے عام گھر سے نہیں اٹھے کہ تصوف اختیار کر لیا۔ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے،
لیکن اس طرف آئے کیسے؟ آپ نے مجھ سے بھی سنا، آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی سنا کہ آپ آرام کر رہے تھے، چھت پر کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا رے اس بادشاہ کے محل کی چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے نادان، کبھی محل کی چھت پر بھی اونٹ گم ہو کے ملا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جو ڈھونڈ رہا تھا وہ عام انسان نہیں تھا، وہ غیبی فرشتہ تھا۔ اس نے کہا نادان میں نہیں ہوں، نادان تو ہے۔ اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پر خدا بھی نہیں ملتا۔ تو میں نے غور کیا کہ اس مقام تک وہ پہنچے کیسے؟ فرماتے میں یہ سمجھتا تھا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، بعد میں پتہ چلا وہ تو خود مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے حضرت ابراہیم بن ادھم کے لیے کھولے کیسے ہیں؟ تو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ روزانہ رات کو سوچتے تھے کہ یہ زندگی فانی ہے، قبر میں جانا ہے، کاش میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے ایک قدم میری طرف چل گیا میں اپنی شان کے مطابق 70 قدم چل گیا ہوں گا۔ تو دوڑ گیا، میری رحمت ہے تجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لے گی۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمت کے دروازے تب کھلتے ہیں جب بندہ رحمت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی طرف جب کوئی قدم بڑھاتا ہے دروازے تب کھلتے ہیں۔ یہ کہنے سے قال کے ذریعے دروازے نہیں کھلتے، حال کے ذریعے کھلتے ہیں۔ یہ گفتگو سے نہیں کھلتے، یہ وہاں چلنے سے کھلتے ہیں، یہ تھیوری سے نہیں کھلتے، یہ پریکٹیکل سے کھلتے ہیں۔ جب کوئی بندہ در یار کی طرف قدم بڑھاتا ہے پھر یار کی رحمتوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیتے جاتے ہیں۔ تو کیا سمجھے آپ؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو ساری رات شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، کبھی قیام میں رہتے ہیں، یاد الہی میں رات گزارتے ہیں، رب ان کو ملتا ہے۔ جو نرم بستروں میں لیٹے رہے اور ذکر یار میں کوتاہی کریں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ ابراہیم بن ادھم نے کہا او میرے ماننے والوں، مجھے بھی فرشتے نے غیب کی ندائی تھی، حاتم غیبی نے کہا تھا نرم بستروں پہ رب نہیں ملتا، اب تم بھی تلاش کرنے چاہتے ہو تو نرم بسترے چھوڑ دو، مصلی پہ آ جاؤ تمہیں رب مل جائے گا۔ رب کو تلاش کرنا توحید کی تعلیم ہے کہ شرک کی تعلیم ہے؟ تو پتہ چلا جو شرک کے فتوے دینے کی مشینیں چلاتے ہیں ان کو ان سے بغض ہے، اور اللہ کے ولیوں سے جن کو بغض ہو، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جب دو طرف جنگ جاری ہو نا تو ہر طاقت یہ چاہتی ہے کہ میں دوسری طاقت کا جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، بندہ جو ہے ولیوں سے بغض رکھتا ہے یا سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو پہلے جو انسان کی قیمتی چیز ہے جس کو ختم کر دیا جاتا ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ ولیوں پر بھونکنے والا بے ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو ولیوں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہو اور جناب تان و تشریح کے تیر برسا رہا ہو، سمجھ جانا چاہیے اللہ نے سے ایمان چھین لیا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو اس کی زبان پہ ولیوں کی تعریف ہوتی، ولیوں کا بغض نہ ہوتا۔ جو ولیوں کے خلاف بولنے والی زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، ایمان کی دولت لے لی ہے۔ تبھی تو مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی سے راضی ہوتا ہوں کسی ولی کے پاس بھیج دیتا ہوں، کسی مرشد کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی نص ہے۔ جب ناراض ہوتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے پاس جانے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب تم دیکھنا چاہو اللہ کیسے راضی ہے؟ جس کی زبان پہ ولیوں کی تعریف ہو اللہ اس سے راضی ہے، جس کی زبان پہ ولیوں کے خلاف زبان درازی ہو اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو جس سے اللہ ناراض ہو ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے،
ان کی محفل میں جانا نہیں ہے، ان کی مجلس میں جانا نہیں ہے، ان کی سنگت و معیت اختیار کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ولیوں کی مجلس میں جائیں گے تو ہمیں خدا ملے گا۔ بس سیدھی سی بات ہے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، اور اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے۔ بس یہ یاد رکھو، بس یہ یاد رکھو۔ ہم جاتے اس لیے اللہ والوں کے پاس کہ جن کے یہ دوست ہیں ہم بھی ان کے دوست بن گئے۔ ان کو طریقہ آ گیا ہے یار کو منانے کا، ان کو پتہ چل گیا ہے یار کو پانے کا، تو جیسے انہوں نے بنایا ہے، جیسے ان کو اللہ ملا ہے ہمیں بھی مل جائے گا۔ ہم اس لیے جاتے ہیں، دنیا کا مقصد نہیں ہے، بس مقصد ایک ہی ہے، اللہ مل جائے، اس کا رسول مل جائے۔ توجہ ہے آپ کا عزیزان محترم؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، اس نے کہا نرم بستروں پہ رب نہیں ملتا، دل مان گیا، یار کا بلاوا آ گیا، چوٹ لگی دل پر، ابھی یہ کیفیت ختم نہیں ہوئی تھی، ایک اور کیفیت وارد ہو گئی۔ ایک شخص آیا، مال میں چلا آیا، چہرے پر روب تھا، روکا کسی نے نہیں، بڑے دربان بھی کھڑے تھے، بڑے نگہبان بھی کھڑے تھے، بڑے پاسبان بھی کھڑے تھے، کوئی روک نہ سکا، چہرے پر روب تھا۔ آگے ابراہیم بن ادم کے تخت کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کبھی دیواروں کو دیکھتا ہے، کبھی ابراہیم بن ادم کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے باروب شخصیت کو دیکھ کے کہا، بابا کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں نے آرام کرنا ہے، سونے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا یہ محل ہے بادشاہ کا، یہ کوئی سرائے تو نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ سرائے ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، آرام کرنا ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ سرائے نہیں ہے، یہ بادشاہ وقت کا محل ہے۔ کہنے لگے بتا جب تو بادشاہ نہیں تھا کون تھا؟ کہا میرا ابا۔ جب تیرا ابا نہیں تھا کون تھا؟ کہا دادا۔ جب دادا نہیں تھا کہا پردادا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سرائے ہے، محل نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ دنیا بھی سرائے ہے، یہ محل نہیں ہے، یہاں عارضی رہنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہا بابا غائب ہو گیا، تلاش کرنے سے نہ ملا۔ بعد میں کچھ عرصے بعد بابا ملا، اس نے کہا میں خضر تھا، تجھے تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، رب سے ملانے کے لیے آیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ تو دو نکتے مل گئے، نرم بستروں میں خدا، نرم بستروں میں خدا، اور یہ دنیا سرائے ہے، عارضی جگہ ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں رہتے تھے، سنگت میں رہتے تھے، معیت میں رہتے تھے۔ اب یہ سمجھنے والے میری اس بات کو سمجھیں گے میں نے کیا کہا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادم روز آتے ہیں اور جب آتے امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی عام حیثیت کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ فقہ کے وہ بہت بڑے امام ہیں جن کے دامن میں ایک نہیں لاتعداد ولی چھپے ہوئے ہیں، جن کے دامن میں آپ کو داتا علی حجویری ملیں گے، جن کے دامن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ملیں گے، جن کے دامن میں سارے ولی ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ حضرت تاجدار گولڑا ملیں گے، حضور غزالی زمان ملیں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ملیں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ملیں گے، نظام الدین اولیاء ملیں گے، جن کے دامن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملیں گے، جن کے دامن میں نظام الدین اولیاء ملیں گے، جن کے دامن میں نصیر الدین چراغ دہلوی ملیں گے، جن کے دامن میں حضور قبلہ عالم ملیں گے، جن کے دامن میں شاہ سلیمان توسوی ملیں گے، ارے جن کے دامن میں قدم قدم پہ ولی نظر آئیں گے، ان کے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب ابراہیم بن ادم آتے آپ کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے۔ لوگوں نے کہا شاگردوں نے، حضور عجیب معاملہ ہے، ایک مجذوب ہے، بادشاہتی چوڑی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں اللہ اللہ کرنے والا ایک مجذوب ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا صرف میں کھڑا نہیں ہوتا، پھر میں کہتا ہوں سیدنا، اے میرے سردار۔ امام اعظم کی زبان پر جن کا نام سیدنا ہو وہ ابراہیم بن ادم
حضور آپ اتنے بڑے علم کے امام، اور ان کے استقبال میں ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں، تو جواب کیا دیا؟ فرمایا ہم علمی مشاغل سے فارغ ہو کر دنیا کے مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو یار کے یاد کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے کہا حنفیوں، ان کو امام بنانا، ان کو پیر بنانا جو جہاں بھی رہے یاد یار میں رہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاتھ کارول، تو جو اس درجے پر ہو جہاں بھی بیٹھا ہو اور خیال اپنے رب کی طرف ہو، یار حقیقی اللہ ہے، ہر ایک کا محبوب حقیقی اللہ ہے، یہ سارے اسی کی تلاش میں ہیں۔ یہ تو اللہ کو پانے کے رستے بتائے گئے ہیں نا، سب سے بڑا رستہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، فرماتے تیسری بات جو میری دل کو لگی، میں تصوف کی وادی میں گیا، وہ یہ تھا کہ بادشاہ تھے، ہرن کا شکار کرنے کے لیے گئے، جیسے ہی نشست باندھی، تیر سیدھا کیا تو ہرن بول پڑا، اس نے کہا اس لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا کہ میرا شکار کر، میرا شکار کرے گا تو خود دنیا کے شکار میں مبتلا ہو جائے گا، چھوڑ مجھے شکار نہ کر، تیرا دل کہیں اور شکار ہو چکا ہے، ادھر جا، تیری منزلیں سمٹ چکی ہیں، مل چکی ہیں، راستے کھل چکے ہیں، تو ادھر جا۔ کہتے جب جانور بولا اور کہا اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، اشارے پہلے ہو رہے تھے، وسپر پہلے ہو رہا تھا، سرگوشی پہلے ہو رہی تھی، دل کی دنیا میں آہٹ پہلے ہو رہی تھی، جب یہ سارے معمولات سامنے آئے تو پھر آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، ان کو جناب والا قدم مارے، ان کو لات ماری اور جا کے اللہ کے ولیوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنے لگے، پتہ چلا بادشاہت چھوڑ کر عافیت ملتی پھر بھی اولیاء کے دامن میں ہے۔ اگر بادشاہ چھوڑ کر آپ کوئی کسی اور چلے جائیں، ولیوں کے دامن میں نہ جائیں، آپ تنگ ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رب کو ملنا کیسے ہے۔ اب ہم نے ایئرپورٹ جانا ہو، پتہ نہ ہو، نیویگیشن سسٹم تو آج لگے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، نیٹ کے سگنل ویک بھی ہو سکتے ہیں، کمزوری ہو سکتی ہے، آپ پوچھتے پوچھتے ذلیل ہو کے جائیں گے نا ایئرپورٹ میں، اور اگر کوئی جانکار مل جائے وہ کہے اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو اور سیدھا ایئرپورٹ پہ پہنچا دوں گا، تو رب کو اگر تلاش کرنا ہو، آپ کا نیویگیشن سسٹم کمزور ہو چکا ہے، روحانیت کمزور ہے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، یاد الہی میں گم نہیں رہتے، تو پھر آپ ان کے دامن میں کیوں نہیں جاتے جو سیدھے گنبد خضرا کے مکین سے جاتے ملتے ہیں۔ بس ایک غار میں چلے گئے اور وہاں اللہ اللہ شروع کر دی، اور اللہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو اللہ اللہ کرنے والا ہو وہ جنگل میں بھی بیٹھے تو منگل ہو جاتا ہے، وہ شہر بن جاتا ہے، پھر وہاں محبوب بھی آتے ہیں اور مجبور بھی آتے ہیں، میلہ لگا رہتا ہے جہاں اللہ اللہ کرنے والے ہو۔ تو اب ہوا یہ 9 سال آپ وہاں رہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے، ہر بندہ ویسے جستجو میں ہے، تلاش میں ہے، تو لوگوں نے جب غار کا رخ کیا نا، آپ غار سے نکل کے مکے چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جس غار میں آپ ٹھہرے تھے آج بھی اس غار میں خوشبو آتی ہے۔ حضرت ابو سعید عام آدمی نہیں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ السیدی شاہ عبد القادر جیلانی کے پیر ہیں۔ وہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس وادی کو عطار سارے جہان کے عطروں سے بھی خوشبودار کرتے تو اتنی خوشبو نہ آتی، ایک اللہ والے کے اللہ اللہ کرنے سے جو خوشبو آ رہی ہے، ایک اللہ والے کے اللہ اللہ کرنے سے جو خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ جناب والا ملتے ہیں ایک بزرگ سے، اسم اعظم سیکھتے ہیں، تو اور ساری زندگی اس اسم اعظم کے سکھانے والے کو دعا دیتے رہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ میدہ حلال کے نوالے سے پر ہو،
زبان پہ جو پڑھیں گے اسم اعظم اسم اعظم ہے۔ اب چونکہ آپ اتنے مشہور ہو چکے تھے اللہ والوں کو، اللہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ ان کی محبت دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ آپ جب چلے نا مکہ کی طرف، اہل مکہ کو خبر ہوئی، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، وہ خود ہی بتاتا ہے، یار کی باتیں خود ہی بتاتا ہے، وہاں خبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوشامتی پیر جو ہوتے ہیں نا، اپنے ساتھ بندے رکھتے ہیں، وہ تعریفیں کرتے ہیں اور کلمات بیان کرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں بابا، یہ ولایت خوشامت سے نہیں چلتی، یہ اللہ کی رحمت سے چلتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے چلتی ہے۔ اب جناب والا اہل مکہ کو پتہ چلا کہ استقبال کریں گے، راستے میں اور بھی لوگ ملتے گئے، آپ کے سلسلے میں داخل ہوتے گئے، ملتے گئے، تو جو مکے والوں نے استقبال کی تیاریاں کی نا، تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ اہل مکہ میرا استقبال کریں گے۔ اچھا، استقبال کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ قوموا الی سیدکم، اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی باپ تمہارا سردار ہے، پیر سردار ہے، استاد سردار ہے، سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ اپنے کھڑے ہو جاؤ، اور سردار کو کیا حکم ہے کہ تم نے یہ خواہش ظاہر نہیں کرنی کہ کوئی تیرا استقبال کرے، کوئی تیرے لیے کھڑا ہو، تیرا کوئی استقبال کرے، تیرے کوئی ہاتھوں کو چومے۔ اگر تم یہ خیال کرو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی محبت سے کوئی استقبال کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے عزت والے ہی لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں، عزت والے ہی لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک شخص آیا، کئی سال آپ کے پاس رہا، اور پھر اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، اگر آپ نے میرا کوئی عیب دیکھا ہو تو میری اصلاح کر دیں۔ اب آپ نے جو جملہ کہا وہ قیمتی ہے، آپ دل پہ لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، کئی دروازے کھلیں گے۔ آپ نے فرمایا یار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے عیب نہیں دیکھے جاتے، عیب تو دشمن دیکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں بات آپ کو؟ تو جس کو اپنے یار کی ذات میں کوئی نقص اور عیب اور کوئی شک، کوئی بدگمانی پیدا ہو، پتہ چلا وہ مرید نہیں دشمن ہے۔ مرید وہ ہوتے ہیں ان کو تو یار کی محبت میں سب کچھ ہی نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، اچھا نظر آتا ہے۔ محبوبہ تو نکتا چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ تو عیب نظر نہیں آتا، تو کہا یہ جو عیب ہے یہ تو دشمن دیکھتے ہیں، ہم تو محبوب ہیں اور ہمیں تو محبت میں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اپنے مرشد کو محبوب مناتا ہے اس کو تو عیب نظر نہیں آتا، پتہ چلا شک وہاں ہوتے ہیں جو ابھی دشمن ہی میں رہتا ہے، اس محبت کی وادی میں گیا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جناب والا مکہ پہنچنے والے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، استقبال کی انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ جانے والوں، اس کاروان عشق میں اور کاروان تصوف میں سفر کرنے والوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں بتائے گا یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ ساری تفکیری میں جڑی گال ہٹکوں تو سب وہی کرے دے، وہ ابراہیم بن ادم کے مرید۔ انہوں نے کہا حضور جو آپ کہیں۔ آپ آگے بڑھ گئے، اہل مکہ نے پوچھا تم میں ابراہیم بن ادم کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، آ رہے ہوں گے، تم کیوں کھڑے ہو؟ یہ ان کا استقبال کرنے اللہ والے ہیں۔ فرمایا وہ تو ملحد ہے، تم نے اللہ والا مان لیا۔ انہوں نے ان کے منہ پر تھپڑ مارے، تھپڑ مارے۔ جب تھپڑ مارے نا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں تھپڑ مار رہے ہو؟ اس نے کہا ہم نے اس لیے تھپڑ مارے وہ اللہ کے ولی ہے، تم نے اس کو ملحد کہا ہے تو اس لیے تھپڑ مارے۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے مارا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ملحد ابراہیم بن ادم نہیں ہے، تم ہو۔ ملحد بے دین کو کہتے ہیں، وہ تم ہو وہ نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابراہیم بن ادم میں ہوں، میں ہی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مول ہے دوں تو مارے کیوں جا رہے ہو؟ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اور جب لوگ نے آپ کی پہچان کر لی، معذرت کی، آپ آگے چلے، اپنے نفس کو کہا بڑا شوق ہے استقبال کروانے کا، بڑا شوق ہے استقبال کروانے کا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جاتے، اللہ استقبال کسی سے کروائے تو کروائے، خود استقبال کی جو تیاریاں کرواتے ہیں بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے۔ یہ میں دعوت فکر دیتا ہوں آج کے علماء اور پیروں کو، خود کوئی استقبال اپنی مرضی سے کرے تو روکے نہ، خود نہ کہیں تیاری کر لو میں آ رہا ہوں، یہ کر لو وہ کر لو فلاں کر لو، ایسا نہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ تصوف کا مزاج نہیں ہے، یہ تصوف کا مزاج نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں میں انتہائی اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست جمعے والے دن نا دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے جاتے ہیں، تمہیں مسجد میں کسی نے روکا ہے؟ اچھا وہ تو کھڑے ہوتے ہیں ہماری خوش آمد میں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، مجھے بہت برا لگتا ہے، اور فوراً ان کو دیکھتے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے مسجد جنت ہے، منافق کے لیے قید خانہ ہے، ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا، میرے استقبال کے لیے کھڑے، میں الٹا اور کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، میری نظر میں وہ گر جاتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کوئی کھڑا نہ ہوا کرے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو۔ اور میں کہتا بھی ہوں تمہیں اندر کوئی نہیں بیٹھنے دیتا، میں جو کہتا ہوں وہ سمجھتے نہیں، لہذا مجھے کوئی مسجد کے دروازے پہ نظر نہ آئے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے نظر آؤ، مجھے میرا دل خوش ہو جائے گا، میری خوشامد سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور الٹا میری نظر میں گر جاؤ گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم اس درجے کے تو نہیں ہیں جن کا ذکر کریں، کم از کم ان کے بچے کچے دسترخوان پہ ٹکڑے کھانے والے تو ہیں، بچے کچے ٹکڑے کھانے والے تو ہیں، ان کی تعلیمات بھی پڑھتے ہیں، جی جس جمعے جس کا بزرگ کا عرس ہوتا ہے سارا ہفتہ تحقیق بھی کرتے ہیں، پھر ان کو ناپتے ہیں کہ شریعت کے مزاج میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی، اس پہ کوئی اعتراض تو وارد نہیں ہوگا۔ تو جب ہم ان کی مجلس میں ہفتہ بار رہتے ہیں کچھ تو اثر ہوگا، اس لیے میری خوشامد کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ چھوڑ دیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ہاں مسجد میں بیٹھ جائیں، باوجود درود شریف پڑھیں، میرا دل خوش ہوگا، دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں میرے ہمسائے، کہاں ہیں میرے ہمسائے؟ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ کون سے تیرے ہمسائے؟ فرمایا جو میری مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے وہ میرے ہمسائے، آج آ جائیں میری رحمتوں کے سائے میں، آج آ جائیں میرے قرب کے سائے میں، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ میرے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ آئین جار لی، کہاں ہیں میرے ہمسائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہذا خوش آمد نہ کیا کریں، بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں۔ عزیزان محترم، پھر آپ مکے میں رہے، کافی عرصہ گزر گیا، جب آپ گھر سے نکلے تھے نا بادشاہ چھوڑی تھی۔ اب یہ بات بڑی درد والی ہے، جب میں پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، آپ وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور مکے میں آپ نے کئی سال گزارے، مختلف جو ہے نا کئی سال ہیں مختلف۔ اب میں سال اس لیے نہیں رہا، آپ نے 12 سال پڑھے ہوں، میں 24 کہہ دوں، آپ بھی تو مفتی وقت ہے۔ ہاں جی اعتراض ماشاءاللہ آپ کے وہ نس نس میں بھرا ہوتا ہے۔ تو کئی سال گزارے، بہت ہلکا باب آپ کا وسیع ہو گیا۔ آپ لوگوں کو نا تعلیم دیتے تھے کہ غیر محرم عورتوں اور ایسے بچے جن کی داڑیاں نہیں ہوئی ان کے چہروں کو نہ دیکھا کرو، ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا، بس خیال کیا کرو۔ یہ ہر صوفی نے یہ تعلیم دیا، جتنی جو ہے نا آپ کتب اٹھا لیں تصوف میں یہ باتیں ہیں، وہ چہرے جن کی داڑیاں نہیں ہیں یا کلین شیو ہیں یا عورتیں، ان کے چہروں کو نہ دیکھا کریں۔ اب جب یہ ہر وقت بتاتے رہتے تھے نا، تو ہوا یہ کہ وہ جو بیٹا آپ کا وہ جوان ہو گیا، ماں سے پوچھا میرے ابا جی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بلک کے بادشاہ تھے، بس اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، اب وہ مکے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ بیٹا اپنی ماں کو لے کر جب مکے پہنچا باپ کی تلاش میں، تو اس وقت ابراہیم بن ادم بوڑھے ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، سر سفید ہو چکا تھا،
تو آپ جیسے بھی پوچھتے میں نے ابراہیم بن ادم سے ملنا ہے، جیسے بھی پوچھتے ابراہیم بن ادم سے ملنا ہے، تو لوگ بتاتے، لیکن آپ ان کا جو بیٹا تھا نا وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، چپ کر کے اپنے والد کو تکتا رہتا ہے۔ ایک جگہ پہ گئے نا تو وہاں مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ابراہیم بن ادم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جو حضرت ابراہیم بن ادم ہے نا وہ سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور جو کچھ لے کے آتے مریدوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ لنگر کھلانا، یہ کھانا کھلانا، یہ صوفیاء کی فطرت میں ہوتی ہے، یہ بات یہ گھٹی میں ہوتی ہے۔ جو ولی ہوگا اس کا دسترخوان کشادہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ دائیں بائیں نظر جو نا جہاں کھانا ساتھ باندھ کے جاتے ہیں وہ ولایت کے ابھی دامن میں نہیں گئے، جہاں جاؤ اور کھانا کھاؤ تو وہاں درجے بلند۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بندہ نے گجرانوالے گیا مرید ہونے کے لیے، تو جو پیر صاحب تھے وہ 3 دن تک نا ان کے سامنے بیٹھتے رہے، انہوں نے روٹی تک نہ پوچھی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ جس ولی کا دسترخوان ہی کھلا نہ ہو، کشادہ نہ ہو، ولی کیسے ہوتا ہے؟ مرید نہیں ہوا، واپس آ گیا۔ اب اس کے دل نے کہا میں حضور غزالی زمان کا مرید ہوں، لیکن شرط تب ہے کہ اگر ان کا دسترخوان کشادہ ہوا، وسیع ہوا۔ جب آپ حیات تھے حضور غزالی زمان، وہ بندہ آیا نا، آپ نے سینے سے لگایا، پوچھا ارے کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تکیہ کلام تھا، ارے مولانا، جو بھی داڑھی والا ہوتا ہے نا، ارے مولانا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور مرید ہونے کے لیے، فرمایا مرید بعد میں ہونا، پہلے خادم کو کہا جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، 3 دن سے بھوکا ہے اور سفر کر کے آیا، 3 دن سے بھوکا ہے اور سفر کر کے آیا۔ ہم نے اپنے بابا جی کو دیکھا ہے، وہ فرماتے تھے میرے سے بعد میں ملوانا، پہلے لنگر کھلاؤ، پہلے لنگر کھلاؤ بعد میں ملاقات، میری ملاقات بعد میں، لنگر پہلے۔ اور فرماتے تھے جو لنگر نہیں کھائے گا، مذاق فرماتے تھے ان کا لنگر بند ہو جائے گا، مذاق کرتے تھے تاکہ ترغیب دلاتے تھے لوگ لنگر کھائیں۔ لنگر مریضوں کے لیے شفا ہے۔ ہاں جی، پارا لنگر پہ موضوع نہیں ہے، لہذا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب وہ ایک دن ایک مرید ملا، اس نے کہا بیٹے اگر تو ابراہیم بن ادم کا بیٹا ہے تو ان کو بتا جا کے۔ اس نے کہا میرا باپ عشق خدا میں اتنا مست ہو چکا ہے کہ یہ جہاں بھی ٹھہرتا ہے اور پتہ چلے لوگوں کو یہ کون ہے، یہ فرار ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں میرے ابا جی اور جا کے تعارف کرا دوں، ہو سکتا ہے یہ فرار ہو جائے، اس لیے میں بتاتا نہیں، ان کو تکتا رہتا ہوں، بتاتا نہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی مجلس لگی ہوئی تھی، تصوف کے اسرار و رموز بیان ہو رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر مطاف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیٹا جا کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی جب ان پر نظر پڑی، داڑھی مونچھے نہیں ہے، ان کو بڑے غور سے تکتے رہے۔ جب تکتے رہے تو مریدوں نے کہا حضور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو نہ دیکھیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، خصوصاً فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے موقع پر، اور ایام حج چل رہے، آپ ایک ایسے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی داڑھی مونچھے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یارو جب میں نے بلک چھوڑا تھا میرا بچہ چھوٹا سا تھا، دودھ پیتا تھا، اب یہ خون کی گردش ہوتی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ تیرے ابا جی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی ابراہیم بن ادم ہے۔ کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جی قرآن کا حافظ ہوں۔ اور کچھ پڑھا ہے؟ جناب عالم ہوں۔ کہا الحمدللہ۔ کہا دین اسلام کو سمجھتے ہو؟ حضور عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں۔ باپ بیٹے کو لپٹ گیا، روتے رہے، پھر یکدم اپنے سینے سے جدا کر کے منہ پھیر لیا، 2 قدم چلے تھے، بیٹا زمین پہ گرا، تڑپ کے وہ دنیا سے چلا گیا، روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی۔ مریدوں نے ہاتھ جوڑے، غریب نواز ایسا کیا ہوا؟ فرمایا جب میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی ابراہیم آج تک تو ہماری محبت کے دعوے کرتے تھے، آج بیٹے کی محبت میں گم ہو گئے ہو۔ تو میں نے کہا میرے مالک یا میری جان لے لے یا میرے بیٹے کی جان لے لے، تبھی تو میں تیرا عاشق ہو سکتا ہوں۔ تو میں بچ گیا، میرے بیٹے کی جان لے لی۔ اب ایک بندے نے یہ جب واقعہ بیان کیا نا تو ایک وہ ہر ایک پہ اعتراض کرنے والی مشین بیٹھی ہے جیلم میں، اس نے کہا او ہو
یہ کیسے ہو گیا؟ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو پڑھا لکھا ہوتا تو تو مانتا، اگر تجھے پتا ہو تو تجھے خلیل اللہ کے معنی کا پتا ہوتا۔ جو اللہ کے خلیل ہوتے ہیں، جو اپنے اللہ کے یار ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی اولاد کو اس پر ترجیح نہیں دیتے۔ جو ابراہیم خلیل اللہ تھے وہ بھی تو جنگل کی وادی میں بیٹے کو چھوڑ آئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک خواب پر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور ان کے خواب پر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے وہ واقعہ آپ کی نظر میں ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو عشق اللہ سے ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز کو دور کر دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو کتنا سمجھے۔ وہ ابراہیم بن ادم، اب نام دیکھیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، یہ حضرت ابراہیم ہے۔ یہ عزیزان محترم، آپ کا یہ معاملہ تھا کہ جو کچھ کماتے مریدوں کو لنگر کھلا دیتے، لنگر چلا دیتے۔ آپ کماتے اس لیے تھے کہ یہ جو لوگ اللہ کی مخلوق ہے، سب سے اچھا جو کام ہے نا، حضرت غوث اعظم، غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، قدیر نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی، میرے پیر کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عبادتیں کر لی، سب سے جو زیادہ اللہ کا قرب میں نے پایا وہ مخلوق کو کھانا کھلانے میں، کھانا کھلانے میں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو چکے ہیں تو اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ فرماتے اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو چکے، اگر 3 وقت میں آپ کو لذت محسوس ہو تو دروازے کھلے ہیں ورنہ بند ہو چکے۔ فرمایا کون سا وقت؟ فرمایا پہلے جب تم تلاوت کلام مجید کر رہے ہو اور کسی غیر کا خیال نہ آئے، یا کلام کی طرف توجہ ہو یا جس کا کلام ہے اس کی طرف توجہ ہو، اس وقت۔ اور ہمارے تو ماشاءاللہ سیدھا قرآن ہی نہیں جاتا، پتہ ہی نہیں ہے پڑھنا کیسے۔ اور پھر آج کل تو کئی نئے ماشاءاللہ قاری آگے وہ بلا ضالین پڑھاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یاد رکھیں کہ یہ جو زواد ہے نا، یہ لغت عربی میں نہیں ہے۔ اگر یہ لغت عربی میں ہوتا تو آپ جانتے ہیں سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے ریاض، RIADH، ریاض۔ اچھا چلیں، آپ حرمین شریفین کے اندر نماز ہو رہی ہو تو آپ چلا لیں تو وہ کیا پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زواد نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دعات کو زواد پڑھے نا وہ ارتداد ہے، اس نے وہ لغت قرآن میں لی ہے جو اپنی لغت قرآن کی ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوئے ان سے بچا، اور ظالین پڑھے تو اس کا معنی ذل، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان کے سائے میں جگہ دے۔ اب بچنا کس نے ہے اور سائے میں جانا کس نے ہے، وہ اپنا راستہ خود متعین کر لے۔ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا ہے، یہ درستگی بھی کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ ہاں، یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسے کہانیاں سنائی جاتی ہے، تصحیح بھی ہوتی ہے، سارے قوانین بھی بتائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، فرمایا پہلی حالت اس وقت ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور خیال جس کا کلام ہے اس کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حالت نماز میں کسی اور کا خیال نہ آئے، یار کا خیال آ رہا ہو۔ ویسے ہے نا، روایت ہے کہ اگر آپ کا دل کرے اللہ سے باتیں کریں تو قرآن تو نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ کا دل کرے اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کریں۔ بس جو نماز پڑھتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ باتیں سن رہا ہے۔ یہ دونوں چیز کیفیات نماز کی اور تلاوت کلام مجید کیسے کہ آپ اس کے اللہ کے کلام میں اور اس کے دیدار میں مصروف ہیں۔ اور تیسرا جو ہے ذکر کے وقت، شغل کے وقت، ذکر فکر جب کرتے ہو اس وقت ایسا نہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو، اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو، یاد کوئی اور آ رہا۔ فرمایا جب آپ یاد الہی میں ہوں تو پھر خدا یاد آئے، اس کا مطلب ہے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، بند نہیں ہوئے۔
اور آپ کا عالم تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد منہ چھپا کے زار و قطار روتے تھے، منہ چھپا کے زار و قطار روتے تھے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور جب آپ سفر کے لیے چلتے نا تو لوگ پوچھتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اگر چلنا چاہتے ہیں تو میری 3 شرائط ہوں گی۔ کتنی شرائط ہوں گی؟ 3۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری میں خدمت کروں گا، تم میری خدمت نہیں کرو گے۔ مختوم بنتا ہی وہی ہے جو خادم ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تمہاری خدمت کروں گا۔ یقین فرمائے میں مبالغہ رہی سے کام نہیں لیتا، یا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے پیر و مرشد تھے جن کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ گیا، جن کو دنیا حضرت خواجہ صوفی بابا ناصر علی شاہ نقیبی رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے، ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، انہوں نے ہماری خدمت کی۔ بس میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے پڑھایا ہے، میری فیسیں ادا کی ہیں، میری تربیت کی، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے مرشد کی نظر کی وجہ سے، میری خدمت انہوں نے کیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم کچھ نہیں کر سکے، واللہ بخدا ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ ہمیں ہماری تربیت بھی انہوں نے کی، ہماری خدمت بھی انہوں نے کی ہے، جو کچھ آج ہمیں سب کچھ ان کی نظر سے اور ان کی خدمت اور توجہ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بنایا۔ یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک میری نسلیں جتنا بابا جی کا ذکر کریں ان کا یہ احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ میرا اختلاف کسی سے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود و قیود میں ذاتیات پر نہیں ہے۔ آج بھی اگر میرا کسی پیر سے، مولوی سے، کسی سے جو ہے اختلاف ہے، خدا کی قسم میرا ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہے، شریعت کی وجہ سے، کیونکہ میں ہر نسبت کو بعد میں رکھتا ہوں، امام الانبیاء کو پہلے نہیں دیکھتا ہوں۔ میرا والدین بعد میں ہے، حضور کی اطاعت و محبت پہلے ہے، مشائخ بعد میں ہے، حضور کی اطاعت و محبت پہلے ہے۔ ارے میں اپنے نبی کی تعلیم کے خلاف کسی کو دیکھوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا اختلاف ذاتی نہیں ہے، معبود کی وجہ سے ہے۔ جو یہ لگائی بجائی والے ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے سارے کان کھول کے سن لو، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے دل میں رب رسول کی محبت کے سوا کسی کا بغض نہیں ہے۔ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں جو نبی کا غلام ہے، وہ میرا امام ہے، اور جو میرے نبی کے ساتھ بغض رکھے یا تعلیمات کو چھوڑے، میں جوتی کی نوک پہ بھی اس کو نہیں لکھتا۔ یہ ذہن نشین رکھے، وہ میرا کوئی کچھ نہیں لگتا۔ بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ساری کائنات کے رشتے بعد میں، پہلے میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدم ہے، اور خود اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خدا دا نام لے کرو، موبائل تو بند کر کے آئے کرو، یہ ٹینشن کیسے پا کے تو سمجھ میں ساری تقریر کو ڈسٹرب کر دے۔ پر جڑے صاحب گیٹ تے کھڑے انہوں نے کو کتنی دفعہ ریکویسٹ کی تھی سے بھئی ہر آنے کو آکے نمبر بند کرو، سر تے ٹوپی پا کے کرو، بس وہ کھڑے مجسمے مار کے منع ہی نہیں کر گئے۔ پر لو تمہاری تو کانچ دے دل سے یہ سائیں ہیں گیٹ تے بندہ کھڑا ساری بیزتی چکی تھی، تو صحیح تر عزت اور بیزتی تے سوال چاہ کے آنے، یہ کچھ سکھڑ آنے، یہ تو سوچا کریں آپ کو خدا کا خوف کیا کریں۔ اب کس مجلس میں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کہاں کھلتے ہیں؟ یہی تو ابھی میں نے بتایا آپ بیٹھے، آپ ذکر کے مجلس میں، ذکر کے حلقے میں، موبائل کی بیل کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کس کی کال آ گئی ہے، کوئی پیچھے بیٹھ کے نا کئی لوگ میسج بھی کر رہے تھے، اب چونکہ میں اوپر بیٹھا تو دیکھ تو سب کو رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہاں آ کے بھی لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ نا تشریف لایا کریں، تقریب کرتے ہیں ایسے خام خواہ۔ اگر کوئی میرے لیے یہاں پہ آتا ہے تو نہ آیا کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے۔ میرے لیے آتا ہے وہ بالکل نہ آیا کرے۔ جو اس بات سے آتا ہے میں جاؤں گا تو خوش ہو جاؤں گے، میں نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو گئے، نہیں، نہ میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، نہ تم غیر حاضری کرو تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ بات ذہن سے نکال دے، بیچ میں مجھے نکال دے۔ جو اللہ کے لیے مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، جو میرے لیے آتا ہے وہ بالکل نہ آیا کرے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کی آپ فرماتے تھے خادم میں بن کے رہوں گا، خدمت کروں گا، جہاں بھی جائیں گے اذان میں دوں گا، تاکہ بلاوے کی یہ ہر چیز گواہ ہو جائے کہ اس نے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور پھر جو چیز مجھے ملے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں بناؤں گا، تم میں تقسیم کر دوں گا۔ تما کرو مت، منع کرو مت، اور جمع کرو مت۔ کوئی میری خدمت کرے گا میں منع نہیں کروں گا، نہیں کرے گا تما نہیں کروں گا، جو کچھ آ جائے گا جمع نہیں کروں گا، مخلوق خدا کو تقسیم کروں گا۔
ایک بندے نے کہا مجھے یہ شرائط منظور نہیں، فرمایا مت رہو ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ رہے گا ایسا کرنا ہوگا۔ آخری بات ان کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے جب بادشاہ چھوڑی، ہر سال چونکہ آپ کا عرص ہوتا ہے، ہر سال نئی گفتگو ہوتی ہے، تو سیر حاصل گفتگو تو کسی پر ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں بتانا بھی پڑتا ہے، اصلاح کے پہلو بھی آتے ہیں۔ تو جب آپ نے بادشاہ چھوڑی تو ایک بندے نے پوچھا، آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، رضائی سی رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت اس وقت تو بادشاہ تھے، اب یہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور فرمایا دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ اس بندے نے منظر دیکھا کہ کسی مچھلی کی سوئی، کسی کے مچھلی کی منہ میں چاندی کی سوئی ہے، کوئی لوہے کی سوئی ہے، بڑی سوئیاں لے کے آپ نے فرمایا مچھلی ہو میری وہی جو پرانی سوئی تھی وہ واپس کرو۔ ایک مچھلی وہی سوئی لے کے آئی، فرمایا جب اس وقت میں بادشاہت کرتا تھا لوگ ڈر کی وجہ سے میری قدر کرتے تھے، اب جب میں نے اس بادشاہ حقیقی کو مانا ہے تو مچھلیاں بھی میری تابعداری کر رہی ہیں۔ بس یہ ترجیحات تصوف ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے۔ جو نکات اس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اس پر عمل کریں، وارد کریں، اللہ آپ کو اور مجھے ان بزرگوں کے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔